قالت طائفة من اہل الکتاب، اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ان لوگوں پر، انزل علی الذین آمنوا، جو اتارا گیا ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور انکار کر دو دن کے آخر میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور بات نہ ماننا، پیروی نہ کرنا، إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، قل فرما دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد، یہ کہ دیا گیا کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم، جیسا کہ تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ تم سے جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے ہاں، فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضیلت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی خوب وسعت والے، خوب جاننے والے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، خاص فرماتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں، ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں، بقنطار، ڈھیروں مال، قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں، ڈھیروں مال، یؤدیہ الیک، تو آپ کو واپس کر دیں گے، آپ کو ادا کر دیں گے، ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ امانت رکھیں 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، تو آپ کو واپس نہیں کریں گے، آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ ان پر مسلسل کھڑے رہیں، ما دمت علیہ قائما، آپ ان پر مسلسل کھڑے رہیں، ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں، لیس علینا، ہم پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، فی الامیین، ان امی لوگوں کے بارے میں، سبیل، کوئی الزام، ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جس نے بھی اس کے وعدے کو پورا کیا، واتقى، اور پرہیزگاری، تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں، خریدتے ہیں یا لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں اور قسموں کے بدلے میں معمولی قیمت، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی لوگ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لا خلاق، کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے،
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور بے شک ان میں سے البتہ ایک فریق ہے، ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب میں، یلوون موڑتے ہیں، السنہ لسان زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ آپ اس کو کتاب میں سے خیال کریں سمجھیں، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الکتاب والحکم والنبوہ، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے روا مناسب کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں اور حکمت دیں اور نبوت دیں، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یوں کہے، کونوا عبادا لی، تم میری بندگی کرنے والے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولکن کونوا ربانیین، اور لیکن تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم کتاب کو پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، ولا یأمرکم، اور یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں حکم دے، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، ایأمرکم، کیا وہ تمہیں حکم دیں گے، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ ان آیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری چالیں اختیار کی، آج ان میں سے ایک چال کا بیان ہے، اور اس میں ہمارے لیے قیامت تک سبق ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول، پس منظر، واقعہ وہ خاص ہوتا ہے، لیکن حکم قیامت تک سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے یہودی چھوٹے یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم جاؤ مسلمانوں کی مجلس میں، وہاں جا کر تم کہو کہ ہم تو قرآن پر ایمان لائے، اس نبی پر ایمان لائے، اور پھر تم صبح سے شام تک وہاں رہنا مجلس میں، شام کو کہنا کہ بھائی ہم تو ایمان لائے تھے لیکن ہمیں تو یہ نقصان ہوا، یہ پریشانی ہوئی، یہ اعتراض ہوا، شام کو انکار کر دینا۔ تو سادہ جو لوگ ہوں گے وہ بھی کہیں گے واقعی یہ آدمی اگر اہل کتاب ہو کر یہ واپس جا رہا ہے تو واقعی اس دین میں کوئی عیب ہے، تو اس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، ذہنوں میں تشویش پیدا ہوگی، لوگ اسلام سے واپس ہوتے جائیں گے۔ یہ بھی ان کی اور ترکیبوں میں سے ایک ترکیب تھی۔ اور شروع میں ایمان لانے کا اس لیے کہا کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں تو ضد ہے، تمہیں تو حسد ہے، لہٰذا ایمان کا اوپر سے اظہار کرنا اور پھر بعد میں انکار کر دینا کسی وجہ سے، تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی اہل کتاب، یہ اگر اس کو پسند نہیں ہے تو ضرور اس دین میں کوئی خامی ہوگی۔ تو یہ ان کی ایک چال کا بیان ہے۔ اس کا جواب تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ہدایت تو وہی ہے جس کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اصل میں تمہیں حسد یہ ہے کہ جس طرح تمہیں آسمانی کتاب دی گئی تھی تو اس طرح کسی اور کو کیوں مل گئی، وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی، اور وہ مکہ کے ایک یتیم اور ایسے شخص کے ہاتھ میں کیوں آ گئی جو آپ کے اس شاخ کا نہیں ہے۔ اصل ان کو یہ حسد تھا۔ تو آج بھی اس طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں۔ دیکھو ایک خوبصورت نعرہ لگایا جاتا ہے، پرکشش نعرہ لگایا جاتا ہے، اور پھر اس نعرے کو اتنا عام کیا جاتا ہے کہ خود مسلمان اس نعرے کے جال میں آ جاتے ہیں۔ اس کا اوپر ٹائٹل بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑے ہی بھیانک نتائج ہوتے ہیں۔ تو ذی شعور مسلمان، بیدار مغز انسان وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔
ہے کہ صرف خوش نما نعروں کے پیچھے نہیں جانا بلکہ حقائق کو بھی دیکھنا ضروری ہے، اور یہ سلسلہ آج تک بھی چل رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک جماعت، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا آمنو بالذی، مان لو اس پر جو ان پر اتارا گیا دن کے شروع میں، اور انکار کر دو آخر میں۔ ضروری نہیں کہ صبح ایمان لاؤ شام کو، مراد یہ کہ ایک وقت میں ایمان لانا، آگے مناسب وقت سمجھ کر کے چھوڑ دینا تاکہ مسلمانوں پر بھی اثر ہو جائے۔ اور بہت سارے یہ اس طرح کے لوگ جاسوس جا کر سچ مچ کے مسلمان ہو جاتے تھے، جاتے تھے سازش کے لیے، وہاں تو ایک عجیب ماحول تھا نورانی، سچ مچ کے مسلمان ہو جاتے، تو پھر یہ کہتے تھے کہ بات نہ ماننا مگر اپنے دین والوں کی، یہ نہیں کہ سچ مچ ادھر جا کر مسلمان ہو جاؤ۔ اور فرما دیجئے ہدایت تو وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے گا، تمہیں عزت یہ ہے کہ کسی ایک کو وہ کیوں دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا، اور یا یہ بھی اہل کتاب ہوگے تو اللہ کے ہاں ہمارے خلاف ان کی بات معتبر ہو جائے گی، ورنہ ہمارے برابر کا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو تم اس لیے ان سے حسد کرتے ہو۔ فرما دیجئے یہ نبوت اور یہ اس ایمان یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے اختیار میں جسے چاہے عطا فرما دے، اللہ خوب وسعت والے جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ خاص کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اللہ تو بڑے فضل والے ہیں۔ قرآن انصاف کی بات کرتا ہے، سارے اہل کتاب اللہ فرماتے ہیں ایک جیسے نہیں، ایسے بھی ہیں کہ آپ ان کو ڈھیروں مال بطور امانت دے دیں، تأمنہ، ان کو بطور امانت دے دیں، قنطار ڈھیروں مال، وہ آپ کو بغیر کسی نقصان کے اور خیانت کے واپس کر دیں گے۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی ان کو دے دو تو واپس نہیں کریں گے، مگر یہ کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں، مسلسل مطالبہ کرتے رہیں۔ تو دیکھو یہ بھی قرآن نے کتنے انصاف کی بات کی ہے کہ ان کے دشمنی کا تذکرہ، حسد کا تذکرہ تو ہے، لیکن جو ان کی صفت ہے اس کو بھی بہار رکھا، اس کا انکار نہیں کیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ مسلمان مشرکین مکہ کو اور عام لوگوں کے مال و متاع کو اس لیے بھی اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم اہل کتابیں، یہ غیر اہل کتابیں ان پڑھ، ان کی چیز ہمارے لیے بالکل جائز ہے، مال غنیمت کی طرح، ان کی کوئی چیز ہم نے اٹھا لی تو ہم پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ہمارے برابر کے لوگ نہیں، ان کا مال و متاع ہمارے لیے جائز ہے، یہ انہوں نے نظریہ بنا لیا تھا۔ اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، کیوں نہیں؟ جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا، تو اللہ ایسے متقین کو پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے اس عہد الست کو، ربوبیت والے عہد کو، کلمہ طیبہ والے عہد کو خرید لیتے ہیں معمولی قیمت کے بدلے، اور اپنی قسموں کو، ایمان یمین کی جمع قسم کو کہتے ہیں، تو معمولی چیزوں کے بدلے میں ان چیزوں کو بدلتے ہیں قسموں کو اور وعدوں سے، ان کے لیے اللہ نے 5 قسم کی وعیدوں کو ذکر فرمایا، 5 سزاؤں کو ذکر کیا، 5 طرح غصے کا اظہار فرمایا۔ نمبر 1، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن۔ نمبر 4، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 5، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے نا، اہل علم، جو لوگ علم سے یا دارالافتاء فتوے سے وابستہ لوگ ہیں، یا جو بھی لوگوں کی مرجع ہیں جن کی طرف لوگ رجوع کرتے اور دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست وعید ہے کہ دیکھو جو عالم ہوتا ہے اور مفتی ہوتا ہے اور دین والا ہوتا ہے، وہ بندوں اور اللہ کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، اللہ کی بات بندوں کو بتاتا ہے، نبی کی بات بتاتا ہے۔ اگر اس میں کسی روپے پیسے لالچ کی خاطر اس طرح کریں گے تو ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں۔ ہاں کبھی بتانے میں، لکھنے میں غلطی ضرور ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم ساتھ یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، اپنی طرف سے کوشش ہے جو بھی ہم مسئلہ بتائیں یا لکھیں، اگر کوئی صحیح بات بتائے گا دلیل کے ساتھ سلیقے سے تو ہم اس سے رجوع کر لیں گے، تو غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط تحریر کرنا یا بتانا یہ درست نہیں ہے۔
اور اہل کتاب کی ایک بیماری یہ تھی کہ لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے تھے دنیاوی لالچ کی خاطر۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ تورات انجیل پڑھ رہے ہیں، لتحسبوا من الکتاب، آپ سمجھیں گے یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ تو یہ کتاب کو غیر کتاب کو کتاب بنا کر پیش کرتے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی بشر کو جس کو ہم نے نبوت عطا کی ہو اس کو یہ بات روا نہیں، وہ یہ بات نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو اور حکمت بھی دی ہو اور نبوت بھی دی ہو، پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ تم میری بندگی کرو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں دی ہوں تو وہ یہ کہے کہ میری بندگی کرو۔ اس کی پس منظر یہ ہے کہ نجران کے عیسائی جو وفد حضور کے پاس آیا تھا، ان کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بھی اس طرح ہم پرستش کرنے لگیں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں؟ تو آپ یہ چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، ہم تو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو غیر اللہ کی ہم بندگی کیسے کریں گے، یا کسی کو غیر اللہ کی بندگی کا کیسے بتائیں گے؟ حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی، نازل فرمائی کہ دیکھو نبی کوئی بھی ہو، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ یہ نبی چاہتے۔ لوگ کہتے تھے شاید ان کا مقصد یہ اس بات اور پیغام سے کہ مجھے حکومت مل جائے، منصب مل جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ تم میری بندگی کرو، لہٰذا نبی پر یہ الزام نہ لگاؤ، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ جو تم کتاب پڑھاتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو۔ اور کسی بھی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے نا تو فرماتے ہیں اس کے لیے دو شرائط ہوتی ہیں، ایک تو وہ اس منصب کا اہل ہو، دوسرا اس ملک اور حکومت کا وفادار ہو۔ جب پتہ ہو کہ یہ بے وفائی کرے گا، غداری کرے گا، تو ملک کے غدار کو پورے ملک کی طرف سے نمائندہ اور سفیر کوئی بھی نہیں بناتا۔ تو اللہ جس کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس کے اندر یہ دو صفات بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں، ایک تو وہ اس منصب کے لائق ہو جاتا ہے جو منصب اللہ اس کو نبوت کا عطا فرما رہے ہیں، اور دوسرا وہ کبھی بھی اس منصب نبوت میں خیانت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا وفادار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ الزام لگانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ میری بندگی میں لگ جائیں، تو اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو وفادار ہوتے ہیں۔ اور نہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ انبیاء فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔